گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہیلاؤں کو دے رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ بلقیس بانو کو اور ذکیہ جعفری کو ممبر بنائیں گے. مجھے یقین ہے. یہ جو آپ بل لا رہے ہیں، آپ دیش کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں. آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے، اس کا ثبوت یہ بل ہے. دیکھیے، اس بل کے انٹروڈکشن سے پہلے ہم نے رول 72 کے تحت اسپیکر کو ہم نے ایک نوٹس بھیجایا تھا کہ ہم اس بل کے انٹروڈکشن کے خلاف ہیں، رائٹ. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو بل ہے آرٹیکل 14, 15 اور 25 کا، اس کے پرنسپلز کا وائلیشن کرتا ہے. یہ بل بیسک سٹرکچر جو سمویدھان کا اس کا وائلیشن کرتا ہے، اور خاص طور سے جوڈیشل انڈیپینڈنس کا اور سپریشن آف پاورز کا یہ وائلیشن کرتا ہے. اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو وقف بائی یوزر کا سیکشن 3RI ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بائی یوزر کو ہم نکال دیں گے. کیسے نکالیں گے؟ کیوں نکالیں گے؟ آپ اس لیے نکالیں گے تاکہ آپ جتنے مسجدوں پر RSS کا دعویٰ ہے وہ چھیننا چاہ رہے ہیں، آپ جتنے درگاہوں پر رائٹ ونگ ہندوتو آرگنائزیشن کا دعویٰ ہے، جیسا اپنے ممبئی میں حاجی ملنگ کی درگاہ ہے، چھیننا چاہ رہے. وقف بائی یوزر کا اب نکال کر بول رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن لے کر، بھائی 400 سال کا ڈاکومنٹیشن ریونیو سے نہیں نکلے گا تو کیا کریں گے؟ آپ دے دیں گے کیا؟ چینج کر دیں گے؟ یہ ایک سب سے بڑا ڈینجرس اس میں سیکشن ہے. دوسرا، اس میں وقف الاولاد کا کلاس 4 کا ہے. دیکھیے، بھارت میں جو قانون ہے نا، وہ کسی کو روکتا نہیں ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو ول کے ذریعے ڈسپوز کرے یا کسی کو گفٹ دے. تو وہی کوئی مسلمان اگر اپنی اولاد کے لیے وقف کر رہا ہے تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ ہندو انڈومنٹ بورڈ میں اجازت ہے اس کی، سب جگہ دوسرے گردوارہ پربندھن کمیٹی میں اجازت ہے، تو مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کیوں نہیں ہوگا؟ پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو 5 سال اس کے ہو گئے اسلام قبول کر کے تبھی وقف کرے گا. یہ فریڈم آف ریلیجن کا گریو وائلیشن ہے. اچھا، دوسرے ریلیجن کو ماننے والوں کے لیے ایسا قانون ہے؟ نہیں ہے. اور آپ کون ہوتے ہوئے طے کرنے والے مسلمان ہوا نہیں ہوا؟ 5 سال اس کو رکنا چاہیے تبھی جا کر، مانے آپ ویٹ کریں گے. اور یہ اور ایک اس میں جو بات جو آبجیکشنیبل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیکشن 61 میں آپ نے ڈی ایم کو بہت پاورز دے دیے، اب ڈی ایم کو فیصلہ کرتا ہے وقف بورڈ کے خلاف، مجھے ٹرائبونل جانا ہے. اب ٹرائبونل پہلے کیا تھا؟ ایک جج تھا، ڈسٹرکٹ جج سینئر CJ اپوائنٹ، 2 لوگ تھے. اب کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبونل میں 2 لوگ ہوں گے، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج اور ایک آفیسر ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ جوائنٹ سیکرٹری رینک کا. کوئی جوائنٹ سیکرٹری رینک کا آفیسر بیٹھ کر ریٹائرڈ کلیکٹر کے خلاف آرڈر دے گا تو یہ خود اچھا، اور ایک بات، کلیکٹر کیسے جج بنے گا؟ فیصلہ بھی وہی کرے گا، جج بھی وہی کرے گا. یہ پرنسپل نیچرل جسٹس کے خلاف ہے. تو اس میں کئی سیکشنز ہیں جو خطرناک ہے، کئی جو وقف بورڈ کے فیور میں نہیں ہے، وقف کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو سرکار کی دلیل یہ ہے کہ سب دلیل جھوٹی ہے. جو کہ وقف بورڈ ایک وہ جو بول رہے ہیں نا، وہ گاؤں ڈکلیئر کون کیا؟ وہ بتائیں دیش کو. وہ گاؤں ڈکلیئر اگر ہوا ہے تو وقف بورڈ پہ نہیں بولنے پہ نہیں ہوا ہے. اس لیے ہوا ہے کہ سروے کمشنر کی رپورٹ آئی، اس کے بعد گزٹ ایشو ہوا، اور گزٹ کے لیے 1 سال کا ٹائم مسلمانوں کے لیے ہے، نان مسلم کے لیے کبھی بھی ٹائم ہے. آپ اس کو آبجیکٹ کریے نا. حیدرآباد میں بھی ایسے کے پراپرٹیز تھے جن کو گزٹ کے بعد بھی کورٹ نے اوور رول کیا. آپ مثالیں دے رہے ہیں. یہ سنیری باغ کی مسجد کا اگر ڈاکومنٹیشن لاؤ کہاں سے لائیں گے بتائیے؟ میرے پاس تو منتر شنتر نہیں ہے کہ 200 سال پرانے کے مرنے والوں کی روحوں کو بلا کر منتری جی کے پاس لے جاؤں کہ دیکھو یہ روح ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ وقف ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو یہ لیجسلیشن نہیں ہے وقف کو بلڈوز کر کے ختم کرنے کا، مسلمان اجازت لوٹنے کا ہے.